اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہمارے عقائد میں یا ہمارے عقائد کے بارے میں آج میں اس بحث اور موضوع پر گفتگو کروں کہ یہ جو المناک حادثات ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، یہ جو مشکلات اور مصیبتیں ہوتی ہیں ان کا کیا مقصد، ان کا کیا فلسفہ ہے۔ مثلا کبھی لوگ محنت کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، ان کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ شادی کرتے ہیں لیکن پوری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو اولاد ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اولاد پھر اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو پاتی۔ بعض لوگ اپنے رزق اور روزی کے لیے کچھ فصل اور کھیتی کا کام کرتے ہیں لیکن پوری محنت کے بعد پھر کوئی سیلاب آ جاتا ہے تو ان کی پورے کے پورے کھیت چلے جاتے ہیں۔ آخر ان تمام کاموں کے پس پردہ ان کا کیا فلسفہ اور کیا مقصد ہے؟ کیا یہ تمام تباہ کاریاں خدا کرتا ہے؟ پھر تو نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ یہ خدا کے عدالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اگر کل والا درس آپ کے ذہن میں ہو تو ہمارے ہی برے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں وہ سزا کے طور پر سامنے دیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی بری تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے کہ برائیاں چھوڑ دو، اچھے کاموں کی طرف آؤ، لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ وہ ایک ایسے برے عمل میں مصروف ہو گئے تھے، ایک ایسے برے عمل کا شکار ہو گئے تھے، شاید ان سے پہلے کسی قوم میں یہ برا عمل نہیں تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں جو یہ کہوں گا کہ آج تک اس قوم کے اس برے فعل کو انجام دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں آج بھی یہ کام ہے۔ لیکن اگر ہم عقل مند ہوں تو حضرت لوط کی قوم کی سزا کو دیکھ کر اور قرآن مجید میں پڑھ کر ہمارے معاشرے میں اس قوم کے برے عمل کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال جب ان کو اللہ تعالیٰ کا امر آیا، امر بمعنی عذاب آیا، تو جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، یعنی ان زمین کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس کو جس کو ملیا میٹ کہتے ہیں وہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، اور ہم نے ان پر جو ہے وہ پتھروں کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی موسلا دھار بارش کر دی۔ تو اب یہ بتائیں کہ ان کا جو شہر تباہ ہوا، ان پر جو عذاب ہوا، کیا خدا نے ان پر عذاب کیا؟ خدا نے ان پر اس قسم کی کوئی سزا دی؟ جب جرم کرے گا تو مجرم کو سزا ملے گی۔ پھر سورہ سبا آیت نمبر 16 میں بھی سبا کے سرکش اور ناسپاس لوگوں کے بارے میں فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے ان پر تباہ کن سیلاب بھیج دیا۔ تو ان پر بھی جو تباہ کن سیلاب تھا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور بھی کچھ واقعات پڑھتے ہیں کہ جب لوگ انسان حق اور حق کی طرفداری سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ اور خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے بھی اللہ نے کبھی ان کو کوئی سختی اور کبھی ان کو کوئی تکلیف میں رکھا ہے۔ جس طریقے سے ایک بہترین روڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اس روڈ پر اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ڈرائیور غفلت میں نہ جائے۔ حالانکہ اسپیڈ بریکر بظاہر کچھ زحمت کا سبب بنتا ہے، بریک مارنا پڑتا ہے اور گاڑی کی اسپیڈ میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ڈرائیور کو اگر نیند ہوگی تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا، تو یہ بھی ڈرائیور کے فائدے میں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر اگر چھوٹے بچوں کا گزر ہے تو وہ بھی آرام سے گزر سکتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر،
خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ ابھی دیکھیں آج کل سمندر کے کنارے پہ کتنی کتنی برائیاں ہوتی ہیں، حالانکہ لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں کہ سمندر سے کوئی بلا کوئی چیز نکلے ہمیں کھا جائے، یا سمندر کا پانی ہمیں جو ہے کیا ہے بہا کے لے جائے۔ نہیں، جہاں بھی تھوڑی بہت بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو ہمیں اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہم نے ان جگہوں کو عیاشی خانہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے خود اس کو کسب کیا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو چکھائے، ٹھیک ہے، بعض جو ان کے انہوں نے عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ اپنے گناہوں سے لوٹ جائیں، شاید وہ اپنے اس بدمعاشیوں سے جو ہے کیا ہے وہ رجوع کر لیں، شاید اللہ کی طرف چلے جائیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے کہ جو بھی کچھ قوم پہ آتا ہے وہ قوم خود کرتی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی بھی قوم میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود تبدیلی کے خواہاں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں ہمیں اچھے حکمران نہیں ملتے ہیں تو اس کا بھی سبب ہم خود ہیں، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو یقیناً ہمیں حکمران بھی اچھے مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء آیت نمبر 79 میں یہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی برائی کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ تمہاری وجہ سے ہے، اس لیے کہ جو بوؤ گے وہی کاشت کرو گے، جو میں کروں گا وہی میں جو ہے کیا ہے نتیجہ لوں گا۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی حادثات، جتنے بھی واقعات، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یا کسی اور کتاب میں ہمارے عقائد کے علاوہ میں نے پڑھا تھا کہ بظاہر تو یہ تباہ کن حالات ہوتے ہیں لیکن اس کے پس پردہ بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ کہیں زلزلہ آتا ہے تو وہاں سے سوئی گیس نکلتا ہے، کہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، کہیں سے تیل نکلتا ہے، تو اب بظاہر جو لوگ موجود تھے ان کو تو تکلیف ہوئی، لیکن بعد میں آنے والے کئی نسلوں تک یہ فائدے باقی رہیں گے۔ تو ان حادثات کو ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں سمجھنا چاہیے، یا تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا پھر اس میں ہماری کوئی اچھائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔